بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام روشن ستارے ہیں، خلفائے راشدین ہوں، صحابہ کرام ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ سبقت حاصل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے، اور وہ کیوں ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ابوبکر کہتے ہی اسی کو ہیں جو ہر نیکی کے کام میں اول آئے، پیغمبر کی رفاقت میں، نبی کی محبت میں، نبی کے سفر میں، نبی کے حضر میں سب سے پہلے آیا ہو اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ اس لیے آقا کا بچپن کا ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ساتھی، نبوت کے لڑکپن کا ساتھی، پیغمبر کے ساتھ بچپن میں سفر کرنے والا، پیغمبر کے ساتھ تجارت کرنے والا سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا آقا کریم کا، اس برات کے ساتھ جانے والا سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبوت کا ساتھ دینے والا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خواب دیکھنے والا، نبوت کی آمد کی بشارت پانے والا، شیخ ازد یمنی کو ملنے والا، پیغمبر کی بشارت پانے والا سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کی ولادت کے وقت غیب سے آواز آئی، یا آمت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وہو فی الغار بخاتم الانبیاء رفیق، سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے کہنے پر بغیر تصدیق کے کلمہ پڑھنے والا، نبوت کی تصدیق کرنے والا، نبوت کی تائید کرنے والا، نبوت کا ساتھ دینے والا، نبوت کے ساتھ چلنے والا، کلمہ پڑھنے کے بعد 45,000 نقد کیش لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھنے والا، شب ہجرت میں 5,000 نقد لے کر چلنے والا، جس نے 2 اونٹنیاں پہلے تیار کر رکھی تھی، سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان، جن کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مار کھائی، جس نے پیغمبر کی محبت میں کالے موزی کے ڈنگ برداشت کیے، قرآن جس کو الذی جاء بالصدق وصدق بہ کہتا ہے، قرآن جس کو لا تحزن ان اللہ معنا کہتا ہے، جو پیغمبر کے ساتھ معبد کی جھونپڑی پر پہنچا، جن کو قرآن اولئک ھم المتقون کہتا ہے، قرآن جس کو فاما من آتا واتقى وصدقا بالحسنى کا مصداق بتاتا ہے، جس کی فضیلت میں قرآن کی سورہ عصر اتری ہے، جس کی فضیلت میں قرآن کی 13 آیتیں اتری ہیں، جو پیغمبر کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو غار میں پہلے گیا، جس نے گود میں نبوت کو لٹایا ہے، جو غار سے پہلے باہر نکلا، جس نے سراقہ بن مالک کو دیکھ کر پیغمبر کو اطلاع دی، سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے قرآن کو ثانیث نین کہا ہے، جو نبوت کے ساتھ قبا کے مقام پر پہنچا ہے، جو نبی کے سر پر چادر تان کر کھڑا ہے، جس کی شکل پیغمبر سے اتنا ملتی ہے کہ آنے والا پہچان نہیں سکتا کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے، سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مسجد قباء کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی اینٹ رکھنے والا، مسجد نبی کی زمین خرید کر دینے والا، ریاض الجنہ کا ٹکڑا لینے والا، پیغمبر کے بعد مسجد نبی کی پہلی اینٹ رکھنے والا، غزوہ بدر میں پیغمبر کے کندھے سے گرتی ہوئی چادر کو سنبھالنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نصرت کی اطلاع پیغمبر کو دینے والا، صلح حدیبیہ کا مشورہ دینے والا، عثمان ابن عفان کا نام تجویز کرنے والا، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، فتح مکہ کے موقع پر نبوت کے ساتھ چلنے والا، سب سے پہلا امیر حج حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے جس کی قیادت میں حج کیا، علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا گواہ، غزوہ تبوک کے موقع پر پورے گھر کا سامان لا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھنے والا، سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے ٹاٹ اور بوریا کا لباس پہنا ہے، جس کی طرف خدا کے سلام آئے ہیں، جو سب سے پہلے اسلامی خطبہ دیتا ہے، جو ہجرت کی رات نبی کو لے کر چلتا ہے، جو شب وصال میں نبی کا مصلی سنبھالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جس کو مصلی عطا کیا، پیغمبر کی زندگی میں جس نے 17 نمازوں کی امامت کروائی، پیغمبر کے وصال کے بعد صحابہ نے جس پر اجماع کیا ہے، پیغمبر کے وصال کی تصدیق کر کے صحابہ کے ایمان کو جس نے سنبھالا ہے، جس نے حضور کے چہرہ انور کی پیشانی پر بوسے دے کر کہا طبتا حیًا و میتًا لا یجمع اللہ علیک موتین، سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے محبوب کے بعد لشکر اسامہ کو روانہ کیا، جس نے منکرین ختم نبوت کا قلعہ کما کیا، جس نے پیغمبر کی زندگی میں بھی اور پیغمبر کے بعد سب سے پہلے جہاد کا اعلان کیا، جس نے فاروق اعظم کو سنبھالا ہے، جس کے ہاتھوں سے حیدر کرار نے تلوار لے کر کہا کہ منکرین زکات کی میں گردنیں قلم کرنا چاہتا ہوں، آپ مصلی پر تشریف رکھیے، سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے جنازے کی امامت کروانے والا، علی رضی اللہ عنہ کی جس کی اقتداء میں کھڑا ہے، پیغمبر نے جس کو اپنا سسر بنایا ہے، اور ایک روایت کے مطابق امرنی ربی ان نتخذ ابا بکر اولا
محبوب فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ محبوب ہم نے تیرے ابا کو دنیا سے اٹھا لیا تھا تو تو نے اپنے والد کی شکل نہیں دیکھی تھی، ابو بکر کو ابا کہہ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لے۔ سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پیغمبر نے جس کو اپنا والد بتایا ہے، پیغمبر کے وصال کے بعد جس نے زکوٰۃ کے منکروں کا کلا کما کیا ہے، جس نے قرآن کو جمع کیا ہے، جس نے پیغمبر کے بعد 2 سال 3 ماہ حکومت کی، جس نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا ہے، پیغمبر کی طرح جس نے 63 سال زندگی پائی ہے، پیغمبر کی طرح جس کے وصال کا وقت پیر کا دن ہے، جس پر وہی کیفیت جو آقا پر کیفیت تاری تھی، بخار کا حملہ ہوتا ہے، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا وصال کے وقت انہی کی گود میں سر تھا جہاں پیغمبر کا سر تھا، جن کی جدائی پر آسمان و زمین روئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبوت کی طرح صدیق کی جدائی پر بھی پورے مدینہ میں اندھیرا چھا گیا تھا، جن کی میت کو حیدر کرار نے روضہ کے سامنے رکھ کر کہا کہ آقا غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر دفن کریں ورنہ جنت البقیع میں لے جائیں۔ دروازہ کھلتا ہے، تالا ٹوٹتا ہے، حجرے سے آواز آتی ہے، یوصل الحبیب الی الحبیبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کے انتظار میں بے قرار ہیں، یہ اتنی لمبی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ جس کو اندر حجرے میں اجازت ملی، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو پیغمبر کے حجرے میں سب سے پہلے دفن ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے بعد جو سب سے پہلے اٹھیں گے وہ اٹھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حوض کوثر پر پہلے آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے پہلا پیالہ جس کو دوں گا، جو میری امت میں سب سے پہلے جو جنت کی طرف جائے گا، جو محبوب کو دیکھے بغیر بے چین و بے قرار رہتے تھے، جو شمع نبوت پر پروانہ وار قربان ہونا اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، جو اسلام میں داخل ہوئے تو ہزاروں لے کر آئے اور دنیا سے جانے لگے تو ایک کوڑی بھی پاس نہ تھی، جو بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہی اپنی تکلیف بھول کر دیدار یار کے متمنی ہوئے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو حضور کے پہلو با پہلو رہے اور انتشار کا عزم تک نہ کیا، جو انکار زکوٰۃ پر جہاد کے لیے تیار ہو گئے، جو ہر قول و فعل میں محبوب کی سنت پر اتباع کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے، جو السابقون الاولون میں سباق عنایات ٹھہرے، جو لا یخافون لومۃ اللائم کے مصداق بنے، جو درسگاہ نبوی کے پہلے طالب علم بنے، جو سیدنا فاطمہ کے نکاح کے وقت اول گواہ بنے، جو ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کے لیے چندہ دیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے پرانے کپڑے کفن کے لیے مناسب سمجھے، جنہوں نے نئے کپڑے مجاہدین اسلام کے لیے بہتر تصور کیے، جنہوں نے بیت المال کے سے کفایت کرنے کے مقدار سے زیادہ خرچ نہ کرو، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد بھی اسی سوال یعنی ہے کوئی مزدور کے جواب میں اپنی ذات کو پیش کیا، جنہوں نے اپنے عہد خلافت میں یادگار رسول سمجھ کر بنائے مسجد میں تجدید نہ کی، جنہوں نے لشکر اسامہ بھیجنے میں ذرا برابر تعامل نہ کیا، جنہوں نے فتنہ ارتاد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جنہوں نے سیدنا فاطمہ کے سامنے اپنا سارا گھر رکھ دیا مگر قانون نبوت میں فرق نہ کیا، جنہوں نے محبوب کے دستور کو برقرار رکھا، جنہوں نے محبوب کے برتاؤ کی تقلید کی، جنہوں نے محبوب کی وفات کے بعد محبوب کے سارے قرض ادا کیے، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثابت قدمی کا ثبوت دیا، جنہوں نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خطبہ دیا اور لوگوں کی پریشانیوں میں تخفیف ہوئی، جنہوں نے برمحل خطبہ دے کر غلوف الدین کی ختم کیا، جنہوں نے محبوب کے وصال کے بعد خطبہ دے کر اللہ کی توحید کا سکہ دلوں میں بٹھایا، جنہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر محبوب کے سر مبارک پر اپنی چادر تان لی تاکہ آقا اور غلام کے درمیان فرق واضح ہو سکے، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے غزوہ بدر میں محبوب پر پہرہ داری کا حق ادا کیا، جس نے میدان بدر میں محبوب کو سجدہ میں آہوزاری کرتا ہوا دیکھ کر تسلی دی تھی، جس نے الذین استجابوا للہ والرسول کے مطابق لڑنے کے لیے اپنی جان کو پیش کیا، محبوب کے حکم سے سیدنا فاطمہ کے لیے شادی کے کپڑے اور سامان خرید کر محبوب کی خدمت میں پیش کرنے والا، جس نے شادی کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کی وجہ سے محبوب نے سیدنا فاطمہ کا نکاح فرما دیا، جس نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو ساتھ لا کر مصطفیٰ کے سامنے سیدنا فاطمہ کے متعلق خطبہ دیا، جس نے فاروق اعظم کے ساتھ سیدنا علی کو تزویج سیدنا فاطمہ پر آمادہ کیا، جس نے محبوب کی اپیل سے سارے گھر کا سرمایہ محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا، جس نے مال و جان عزت و آبرو سب کچھ محبوب کے قدموں میں نثار کر دیا، جس نے ہجرت کی رات نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا، جس نے روسا اور مکہ عمائد قریش کی صحت کی پرواہ نہ کی، جس نے 9 سال کی پیاری بچی کو محبوب کے عقد میں دے کر اجر عظیم حاصل کیا، جس نے سعد بن ابی ربیعہ کی شہادت کے بعد اس کی چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگایا، جس نے اخلاق و دیانت داری کے صلے میں امین الناس کا لقب پایا، جس نے محبوب کے معجزات کی تصدیق کے صلے میں صدیق کا لقب پایا، جس نے مالی قربانی کے سلسلے میں رب کائنات سے ابو الفضل کا لقب پایا، جس نے اپنے سرمایہ قربان کر کے
مظلوم بلال کو محبوب سے ملایا، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے اسی قربانی کے نتیجے میں عتقہ کا لقب پا کر افضلیت کا حق حاصل کیا، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے حضور کی اجازت سے خطبہ دینے کی جرت کی، جس نے مخالفین کے مظالم برداشت کیے، جس نے تمام سوسائٹی اور متعلقین کے حشمت و رعب اور جاہ و جلال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محبوب کی رفاقت و محبت کو ان پر ترجیح دی، جس نے اسود انسا اور مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبیوں سے قتال کر کے مسئلہ ختم نبوت کو قیامت تک کے لیے تابندہ بنا دیا، جس نے سفر میں ایک مبارک خواب دیکھا اور اسے بشارت عظمیٰ سمجھ کر واپس تشریف لائے اور آتے ہی محبوب کی زیارت سے مشرف ہو کر دولت ایمان سے سرفراز ہوئے، جن کا مطمع نظر بغیر صاحب نبوت کی رضا کے کچھ اور نہ تھا، جن کا دستور العمل محبوب کی سنت پر عمل کرنا تھا اور بس، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا فرزند کفار کے حالات کی جاسوسی کر کے رحمت کائنات کی خدمت میں پہنچاتا، جس کا بوڑھوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنا شعار تھا، جن کے دل کو راحت محبوب کے دیدار سے حاصل ہوتی تھی، جن کے کردار و گفتار اور حرکات و سکنات سے سنت نبیہ کو خوشبو آتی تھی، جن کے قلب کے تزکیہ و تصفیہ کا ذمہ محبوب نے لیا، جن کے احسانات عظیمہ کا اقرار محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا، جن کے دروازے پر محبوب بن بلائے تشریف لے گئے، جن کے گھر سے محبوب کے لیے کھانا غار میں پہنچتا رہا، جن کے پسند کردہ سامان کو محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جن کے بھیجے ہوئے لشکر کی امداد و مال فرض سے خود رب کائنات نے فرمائی، جن کے زمانہ سے کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی مبادی شروع ہوئے، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے لیے محبوب نے ارحم امتی فرمایا، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق قبیلہ بنی مطلق کے لوگوں کے سوال پر محبوب نے تصریح فرمائی، جن کے متعلق حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جو انہیں صدیق نہ سمجھے خدا اسے سچا نہ سمجھے، جن کی ایمانی تائید نبوت کی نشر و اشاعت کا باعث بنی، جن کی زندگی کا سرمایہ محبوب کی رضا تھی، جن کی ذات گرامی صفات کو محبوب نے بطور نمونہ پیش فرمایا، جس کی رفاقت کو تمام صحابہ کرام کی رفاقت پر محبوب نے ترجیح دی، جن کی گود محبوب کے لیے آرامگاہ بنی، جن کی بیٹی کو محبوب کی رفاقت کے پیش نظر ابو جہل کی طرف سے ایذا پہنچی، جن کی طرف سے غزوہ خندق میں ایک کافر بھی عبور نہ کر سکا، جن کی سرداری سے غزوہ خیبر میں یہودیوں کا غرور ٹوٹ گیا، جن کی بجلی کی کڑک نے ممبر پر نزول قرآن کا قصہ یاد دلایا، جن کی دل جوئی اور خیر گیری عطرت رسول اور ازواج نبی کے باعث اطمینان بنی، جن کی فوج کو بحرین سے واپسی پر سمندر نے خشک ہو کر راستہ دے دیا، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی خلافت فاروقی دور کے لیے باعث راحت و آسانی بنی، جن کے اقتدار کا حکم اپنے بعد محبوب نے فرمایا، جن کی جمالی طبیعت سے محبوب کی خوشبو آتی تھی، جن کی بیٹی کی صفائی پر گواہی رب کائنات نے قرآن میں دی، جن کی رائے کے ساتھ بدر میں قیدیوں کی خلاصی کے سلسلے میں محبوب نے اتفاق کیا، جن کو ہجرت کی رات رفاقت کے لیے خود رب کائنات نے منتخب کیا، جن کو محبوب کے لیے غار صاف کرنے کی خدمت نصیب ہوئی، جن کو سارے قرآن میں صاحب النبی کا لقب نصیب ہوا، جن کو رب کائنات نے نصرت خداوندی سے تعبیر کیا، جن کو سریا بنی فزارہ میں سردار بنا کر بھیجا گیا، جن کو 9 ہجری میں امیر الحج کا خطاب محبوب کے دربار سے نصیب ہوا، جن کو جنگ یرموک میں ہرقل بادشاہ روم کے دبدبے کی باوجود فتح و کامرانی نصیب ہوئے، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو محبوب نے احب الرجال قرار دیا، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو زندگی میں محبوب نے صاحبی الحوضی ہونے کی بشارت فرمائی، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو محبوب نے انبیاء کے علاوہ سید الکہول الجنہ فرمایا، جن کو علی ابن ابی طالب نے خیر الامتی بعد النبی فرمایا، جن کو صحابہ کرام نے خریدے ہوئے سامان کے انتخاب کے لیے منتخب کیا، جو جب تک زندہ تھے تو حضور کے پہرادار رہے اور وفات پائی تو محبوب ان کے پہرادار بنے، سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میدان محشر میں مقام محمود پر سر سجدہ میں رکھ کر اللہ سے درخواست کروں گا، اے اللہ اس امت کا حساب و کتاب لے، نیکوں کو نیکی کی جزا دے اور بروں کو برائی کی سزا دے۔ اللہ کی ذات جلال میں ہوگی، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تیری امت میں سے مجھ کو حساب دے سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی پوری امت میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دے کر کہوں گا، اے اللہ صدیق رضی اللہ عنہ کا امتحان لے لے، اللہ کا جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، محبوب جس کے احسان کے بدلے تو دنیا میں نہیں دے سکا، آج میں اس سے کوئی حساب نہیں لیتا۔ سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، جو پل صراط سے پہلے گزرے گا، تمام انبیاء کے تمام امتی جنت سے باہر ہوں گے، جنت میں پہلا قدم
پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ اللہ پاک ان پر اپنی ڈھیر و رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔